بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ اس پلے لسٹ میں ہم اپلائیڈ تھرموڈائنمکس کے لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ فرام دا ڈیفینیشن آف تھرموڈائنمکس۔ لیکن اس کی ڈیفینیشن سے پہلے میں اس ورڈ تھرموڈائنمکس کی طرف آتا ہوں۔ اٹ کنسسٹ آف ٹو ورڈز، تھرمو اینڈ ڈائنمکس۔ تھرمو کا مطلب ہے ہیٹ، جبکہ ڈائنمکس کا مطلب ہے موشن۔ تو ان سمپل ورڈز میں کہہ سکتا ہوں کہ ہیٹ ان موشن از کالڈ تھرموڈائنمکس، بٹ وی نو دیٹ ہیٹ از اے فارم آف انرجی۔ سو میں کہہ سکتا ہوں کہ انرجی ان موشن از کالڈ تھرموڈائنمکس، اور ان سمپل ورڈز ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں دیٹ اسٹڈی آف انرجی پارٹیکولرلی ہیٹ انرجی از کالڈ تھرموڈائنمکس۔ اچھا، پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہیٹ انرجی یا تو ہم سپر ہیٹڈ ویپر سے اچیو کرتے ہیں یا ہاٹ گیسز سے ہیٹ انرجی ہم اچیو کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھرموڈائنمکس ڈیلز ود دا انرجیز پوزیسڈ بائی گیسز اینڈ ویپرز۔ اچھا جی، ورڈ تھرموڈائنمکس کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو سمپل ڈیفینیشن ہم اسی طرح کر سکتے ہیں دیٹ اٹ از دی سائنس آف انرجی ٹرانسفر which means heat or work transfer and its effect on the properties of system۔ کہ جب ہم کسی سسٹم میں انرجی ٹرانسفر کر لیں تو اس انرجی ٹرانسفر کی وجہ سے اس سسٹم کی پراپرٹیز یعنی والیوم، ٹیمپریچر اور پریشر، ان پراپرٹیز پہ کیا اثر پڑے گا، تو اس اسٹڈی کو ہم تھرموڈائنمکس کہیں گے۔ یا ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ it is concerned with ways energy is stored within a body and how energy transformations which involve heat and work may take place۔ کہ کن طریقوں سے یا کس طرح سے ہم ایک باڈی میں انرجی کو سٹور کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم انرجی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، مینس کہ ہیٹ کو ہم کس طرح ورک میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا ورک کو ہم کس طرح ہیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس اسٹڈی کو ہم تھرموڈائنمکس کہتے ہیں۔ تھرموڈائنمکس کی ڈیفینیشن کے بعد اب میں مائکروسکوپک اور میکروسکوپک انالیسس کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، کوئی بھی سبسٹانس ہو تو وہ سبسٹانس بہت زیادہ مالیکیولز یا ایٹم سے بنتا ہے، اور پھر اس سبسٹانس یا اس سسٹم کی پراپرٹیز ان مالیکیولز کی بیہیویئر پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اچھا جی، پھر اس سسٹم کی بیہیویئر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یا اسٹڈی کرنے کے لیے ہمارے پاس دو اپروچز ہیں، ایک مائکروسکوپک اپروچ ہے اور ایک میکروسکوپک اپروچ ہے۔ مائکرو مینس اسمال اور میکرو مینس بگ۔ اچھا جی، مائکروسکوپک اور میکروسکوپک اپروچ یا انالیسس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جی، ان ڈائیگرامز میں لو ڈینسٹی والے ڈائیگرام کو دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ لو ڈینسٹی ہے، لو ڈینسٹی مینس کہ یہاں پہ مالیکیولز کم ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو جہاں پہ لو ڈینسٹی ہوتی ہے وہاں ہم ایک ایک مالیکیول کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ ہم ایک ایک مالیکیول کو اسٹڈی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم مائکروسکوپک اپروچ کہیں گے، کیونکہ مالیکیولز ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ کولائڈ نہیں ہوتے، تو ہر ایک مالیکیول کی ویلاسٹی الگ ہوتی ہے، ٹیمپریچر الگ ہوتی ہے اور پریشر الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ویلاسٹی مختلف ہے ہر ایک مالیکیول کی، ٹیمپریچر مختلف ہے اور پریشر مختلف ہے۔ تو جہاں پہ لو ڈینسٹی ہوگی وہاں پہ ہم مائکروسکوپک اپروچ یا مائکروسکوپک انالیسس کریں گے، مینس ہر ایک مالیکیول کی ہم الگ الگ اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، اس ہائی ڈینسٹی والے ڈائیگرام کو دیکھ لیں۔ تو ہائی ڈینسٹی والے ڈائیگرام میں جو مالیکیولز ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہے، تو یہ مالیکیولز قریب ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو اس کولیجن کی وجہ سے یہاں پہ ہر ایک مالیکیول کی ویلاسٹی، ٹیمپریچر یا پریشر اور دوسری جو پراپرٹیز ہے وہ تقریباً سیم ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ ہوتی ہے تو یہ انرجی ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہائی ڈینسٹی ہے، بہت زیادہ مالیکیولز ہے، ایک دوسرے سے کے ساتھ کولائڈ ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہم ایک ایک مالیکیول کو انڈیویجولی اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پہ ہم ایک ایک مالیکیول کو انڈیویجولی اسٹڈی نہیں کر سکتے تو وہاں پہ ہم
مالیکیولز کی ایوریج بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو جہاں پہ ہم ایوریج بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم میکروسکوپک اپروچ یا میکروسکوپک انالیسس کہتے ہیں. تو لو ڈینسٹی، جہاں پہ لو ڈینسٹی ہوگی، کم مالیکیولز ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے، تو وہاں پہ ہم مائکروسکوپک اپروچ یا مائکروسکوپک انالیسس کریں گے. مینز وہاں پہ ہم ایک ایک مالیکیول کی الگ الگ اسٹڈی کریں گے. اور جہاں پہ ہائی ڈینسٹی ہوگی، مالیکیولز ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، تو وہاں پہ ویلوسٹی، ٹیمپریچر، پریشر اور دوسری پراپرٹیز جو ہے وہ سیم ہوگی، تو وہاں پہ ہم ایوریج مالیکیولز کو اسٹڈی کریں گے. تو اس کو ہم میکروسکوپک انالیسس یا میکروسکوپک اپروچ کہیں گے. So at high density we use the macroscopic approach. اور macroscopic approach کو ہم classical thermodynamics کہتے ہیں. While at low density we use the microscopic approach and we call it statistical thermodynamics. یعنی کہ statistical thermodynamics میں ہم individual molecules کو اسٹڈی کرتے ہیں یا individual molecules کی behavior کو اسٹڈی کرتے ہیں، جبکہ کلاسیکل تھرموڈائنمکس میں ہم ایوریج بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں. To summarize, in microscopic approach, we study the individual behavior of molecule. اور اس اسٹڈی کو یا اس اپروچ کو ہم اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنمکس کہتے ہیں. اچھا، یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ جو اپروچ ہے یا یہ جو انالیسز ہے، اٹ از یوزفل ایٹ لو ڈینسٹیز اور ایٹ ہائر الٹیٹیوڈس. تو لو ڈینسٹیز میں آپ نے دیکھ لیا کہ مالیکیولز یہاں پہ کم تھے، تو ہم ایک ایک مالیکیول کی اسٹڈی یہاں پہ کر سکتے تھے. اچھا، پھر اس کو ہم ہائر الٹیٹیوڈس پہ بھی اس اپروچ کو یوز کرتے ہیں. ہائر الٹیٹیوڈس پہ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جتنا ہم اوپر جاتے ہیں وہاں ایئر کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے. تو ایئر میں چونکہ آکسیجن بھی شامل ہے تو آکسیجن کی ڈینسٹی بھی کم ہو جاتی ہے. تو آپ جتنا اوپر جائیں گے تو آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایئر کی یا آکسیجن کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ لو ڈینسٹیز پہ یا ہائر الٹیٹیوڈس پہ جاتے تو وہاں پہ بھی ایئر کی ڈینسٹی لو ہو جاتی ہے، تو آپ مائکروسکوپک اپروچ کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا، نیکسٹ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ اس کورس میں یعنی اپلائیڈ تھرموڈائنمکس میں یا آپ کے اس کورس میں ہم اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنمکس کو اسٹڈی نہیں کریں گے، بلکہ ہم کلاسیکل تھرموڈائنمکس کو اسٹڈی کریں گے. مینز کہ ہم ایوریج بیہیویئر آف مالیکیولز کو لیں گے اور میکروسکوپک اپروچ کو ہم اسٹڈی کریں گے. Unlike microscopic approach, we study the average behavior of molecules in macroscopic approach or macroscopic analysis. اور اس کو ہم کلاسیکل تھرموڈائنمکس کہتے ہیں. اچھا جی، ایک امپورٹنٹ بات آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کی اس اسٹڈی میں یا آپ کے اس کورس میں ہم کلاسیکل تھرموڈائنمکس پر ڈسکشن کریں گے. جتنی بھی ہماری اسٹڈی ہوگی وہ ریلیٹڈ ٹو کلاسیکل تھرموڈائنمکس ہوگی. ہم اس میں جو انڈیویجول بیہیویئر ہے یا جو اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنمکس ہے وہ ہم اس کورس میں اسٹڈی نہیں کریں گے. Next topic is aim of thermodynamics or purpose of thermodynamics or why do we study thermodynamics. So اس سبجیکٹ کا بیسک ایم یہ ہے کہ ہم ڈس آرگنائزڈ فارم آف انرجی کو آرگنائزڈ فارم آف انرجی میں کنورٹ کر لے، اور یہ جو کنورژن ہو تو یہ موسٹ ایفیشینٹ طریقے سے ہو. اب ڈس آرگنائزڈ فارم آف انرجی ہمارے پاس ہیٹ ہے، تو بیسک ایم یہ ہے کہ ہم ہیٹ کو آرگنائزڈ فارم آف انرجی یعنی ورک میں ایفیشینٹ طریقے سے اس کو کنورٹ کر لیں. Application areas of thermodynamics. The concept and techniques of thermodynamics can be applied in almost all mechanically related fields and equipment. For example, power plant industry, steam engines, steam turbines, gas turbines, aircraft engine, automobile engine, refrigeration systems, air conditioning systems. In short, it can be applied, the concepts can be applied to almost all mechanical related equipments. تھرموڈائنمکس کا جو سبجیکٹ ہے تو یہ ہم میکینیکل انجینئرنگ میں سیکنڈ سیمسٹر یا تھرڈ سیمسٹر میں پڑھتے ہیں. اچھا، سیکنڈ یا تھرڈ سیمسٹر میں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے
بہت زیادہ سبجیکٹس ہیں جن کو ہم تھرموڈائنمکسی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے یا نہیں سیکھ سکتے. تو ان میں جو مین سبجیکٹس ہے وہ ہے پاور پلانٹ ٹیکنالوجی، ایک سبجیکٹ ہے جس میں پاور پلانٹ ٹیکنالوجی 1 ہے اور پاور پلانٹ ٹیکنالوجی 2 ہے. ہیٹ اینڈ ماس ٹرانسفر ہے، یہ بھی آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ کو تھرموڈائنمکس کے کنسیپٹ کلیئر نہ ہوں. سملرلی ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ، اس کے لیے بھی تھرموڈائنمکس کی نالج ضروری ہے. اور آئی سی انجنز ایک سبجیکٹ ہے، اس کے لیے بھی تھرموڈائنمکس کی نالج ضروری ہے. تو ان شارٹ کہ تھرموڈائنمکس کو سیکھے بغیر آپ میکینیکل انجینئرنگ کے مین سبجیکٹس نہیں سیکھ سکتے.